ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو محمد افتخار کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں افتخار میرا پاکستان۔ آج کی ویڈیو میں سمینہ پاشا کو دیکھیں گے کہ وہ یہ سروردی ہے جو نون لیگ کا کافی حمایت میں بولتا رہتا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ کچھ بات بھی کریں گے، کچھ اور خبر پر بھی بات کریں گے۔ چل کے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو۔ مینا، آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں 8 فروری کے الیکشنز کو؟ فی الحال جتنا کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے یہ جو گزشتہ مہینوں میں، گزشتہ ہفتوں میں، آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں 8 فروری کو کیا ہو سکتا ہے؟ شکریہ منصور۔ پہلے تو جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو الیکشن کہتے ہیں تو آپ کہہ لیں، سوری میں تو اس کو الیکشن نہیں مانتی، نہ مجھے یہ کوئی الیکشن نظر آ رہے ہیں۔ سوری ٹو سے، یہ جو بھی ایک ایکسرسائز لا حاصل سی ہو رہی ہے، یہ کسی طور بھی عوام کی ٹرو ریپرزنٹیشن کے لیے تو ہے نہیں۔ میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں سہروردی صاحب کی، جو انہوں نے بات کہی کہ آر ٹی ایس نہ بیٹھے اور وقت سے نتائج آ جائیں، اس لیے کہ اس دفعہ نتائج سے پہلے ہی بہت کچھ مینج ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس دن زیادہ کچھ گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، سب کچھ پہلے ہی مینج ہو جائے گا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ یہ اتنی ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ میں کیا سبھی، میرا خیال ہے جو اکثر سینئر تجزیہ کاروں کی آپ رائے دیکھیں تو اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ جو اس وقت سینیریو ہے اس میں اتنی تردد کی، اتنے تکلف کی ضرورت کیا؟ آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، جب آپ نے مد مقابل کسی کو لڑنا ہی نہیں دینا تو پھر اس کے بعد ضرورت ہی کیا ہے اصلاح حاصل ایکسرسائز کی؟ تو میں بالکل متفق ہوں کہ جناب بڑا سکون والا ماحول ہوگا الیکشن ڈے پر بھی، اور فٹافٹ، بلکہ ہو سکتا ہے ابھی پولنگ بھی نہ ہوئی اور رزلٹ تیار ہو چکے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مجھے تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آر ٹی ایس بٹھانے کی کوئی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس دفعہ سب کچھ پہلے ہی ہو جائے گا۔ اجمل جامی صاحب، یہ دو بالکل ڈیفرنٹ رائے ہمارے پاس آئی ہے 8 فروری کو لے کے۔ ایک کا کہنا ہے کہ جناب پرسکون طریقے سے سب ہوگا، ویسے دوسری مطلب ہماری جو تجزیہ کار ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پرسکون ہی ہوگا، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو الیکشن بھی نہیں کہنا چاہیے جو 8 فروری کو ہوگا۔ جامی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ معزز تجزیہ نگاروں کو بھی سلام، جو دیکھنے والوں کو بھی سلام۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سوئی تو آج اڑ گئی کہ 8 فروری کو کیا ہوگا، میری سوئی کہیں اور اڑ چکی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد کیا ہوگا؟ کیا 8 فروری کے چناؤ کے نتیجے میں سیاسی استحکام، سماجی استحکام، معاشی استحکام نصیب ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، معزز تجزیہ نگاروں نے وہ رائے تو دے دی، ان کو مان لیں یا ان کو مان لیں، دونوں کو اگر مان بھی لوں میں، تو کیا اس سب کے کرنے سے وہ استحکام یا وہ اٹھان یا وہ پیمانے مل جائیں گے جس کی وجہ سے معاشرے میں چین آ جائے گا، سیاسی طور پر ایک خاموشی آ جائے گی، شانتی آ جائے گی یا نہیں؟ میرا سوال تو یہ ہے، اور اس کا جواب چونکہ ان گنت منفی جوابوں کی صورت میں آتا ہے، لہٰذا پھر اس ساری ایکسرسائز پر سوال اٹھتے ہیں۔ جہاں تک 2018 اور اب کے الیکشن کا موازنہ کیا جاتا ہے تو تجزیہ نگار یہ بھی نہ بھولیں کہ 2018 میں بھی الیکشن سے بہت پہلے تک بہت کچھ کر لیا گیا تھا۔ ہاں، انتخابی نشان واپس ہونے کے معاملات نہیں ہوئے تھے، البتہ اس کی مثالیں ہمیں جنوبی پنجاب میں ملتی ہیں جہاں کچھ امیدواروں کو آزاد لڑنے کا کہا گیا اور آزاد لڑے، کسی پارٹی ٹکٹ پر نہیں لڑے۔ اگر یہ اتنا ہی آسان اور سادہ معاملہ ہے الیکشن کا، تو سابق اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب یہ نہ کہتے کہ میری خواہش تھی بلہ ہوتا۔ جی مزمل صاحب پلیز گو ایڈ۔ منصور، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے 8 فروری کا 25 جولائی 2018 سے موازنے میں رد عمل دیا ہے کہ جو کچھ 25 جولائی کے 2018 کے انتخابات تھے ان سے بہتر 8 فروری 2024 کے انتخابات والا دن ہوگا، کیونکہ آپ نے دو انتخابی دنوں کا ایک منٹ دو آپ ہماری رہنمائی کر دیں، کیسے وہ بتائیں نا، کیسے ان سے بہتر ہوگا؟ ان سے بہتر اس طرح ہوگا کہ اس بار مجھے امید ہے کہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس بار جو ہے بر وقت نتائج آئیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس بار پولنگ سٹیشنز پہ فارم 45 دیے جائیں گے جو 2018 میں نہیں دیے گئے تھے پولنگ ایجنٹس کو۔ مجھے امید ہے کہ کوئی ادارہ اس بار ڈبے اٹھا کر نہیں لے جائے گا اپنی سرکاری گاڑیوں میں، جیسے کہ 2018 میں اٹھا کر لے گیا تھا۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے یہاں پہ، اگر آپ مائنڈ نہ کریں۔ میری بات پوری کر لینے دیں جامی صاحب، آپ پورا شو آپ کا ہے، پورا شو آپ کا ہے۔ ایک جملہ صرف لے لیں، وہ یہ جو جتنی سہولت اور سمودنس آپ کے تجزیے میں یا آپ کی دور اندیشی میں جھلک رہی ہے، سچ بولیے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کارن ڈبے اٹھائے جاتے ہیں، جس کارن آر ٹی ایس بٹھایا جاتا ہے، وہ وجہ ہوتی ہے دو
مخالفین کا ٹکراؤ ان کے بیچ چناؤ، جب اس چناؤ میں ایک فریق رہا ہی نہیں، وہ انتخابی نشان ہی نہیں رہا، تو پھر یہ ایکسرسائز کیا کرنی پڑے گی بھلا آپ کو؟ دیکھیں اجمل جامی صاحب، یہ الیکشن وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر بھی بات کر لیتا ہوں میں آپ سے، میں اس سے بھاگ نہیں رہا۔ پہلا سوال چونکہ منصور صاحب کا 8 فروری کے حوالے سے تھا، میں نے اس کا کمپیریٹیو انالیسز 25 جولائی 2018 سے دیا کہ نہ آر ٹی ایس بیٹھے گا، نہ فارم 45 چوری ہوں گے، نہ ڈبے اٹھائے جائیں گے، اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن پولنگ ہوگی اور ٹرانسپیرنٹ نتائج آئیں گے۔ یہ تو 2018 کے الیکشن سے میرا کمپیریزن تھا۔ باقی 2018 میں بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر نااہل تھا، اس کا سربراہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا تھا اور جیل میں موجود تھا، اس کے باوجود وہ جماعت الیکشن میں موجود تھی۔ اس بار بھی ایک سیاسی جماعت کا اگر لیڈر نااہل ہے تو یہ کوئی الیکشن کی کریڈیبلٹی کا سوال نہیں ہے کہ کوئی نااہل ہے تو پورا الیکشن وائڈ ہو گیا ہے۔ اگر 2018 کا الیکشن وائڈ نہیں ہوا نواز شریف کی نااہلی شیر پہ نشان پہ لڑا تھا نا نون لیگ نے، شیر پہ نشان پہ۔ ایک منٹ، بلے کا نشان ان سے ان کی حماقتوں سے چھینا گیا ہے۔ کل آپ کہیں گے کہ ان کی پنجاب کی حکومت کیسے گئی، پھر آپ کہیں گے انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے کیسے دیے۔ دیکھیں سیاسی حماقتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا ماریں۔ میں کل فوٹیج دیکھ رہا تھا جب نواز شریف کے سینیٹر سے آپ نے نشان واپس لے لیا کہ آپ پارٹی کے سربراہ نہیں ہو سکتے اور آپ نشان نہیں دے سکتے، آپ کے سارے سینیٹرز آزاد ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے جنرل کونسل کا اجلاس بلایا اسلام آباد کنونشن سینٹر میں، تمام میڈیا کے ڈی ایس این جیز لگائیں، وہاں کاغذات جمع ہوئے، واپس ہوئے، 2500 بندہ جو ان کا ووٹر ہے، ان کی جنرل کونسل ووٹر ہے، وہ وہاں موجود تھی۔ ٹرانسپیرنٹلی سب کے سامنے انتخاب ہوا، بشک بلا مقابلہ ہوا لیکن لائیو ہوا، سب کے سامنے ہوا۔ 4 گھنٹے کاغذ جمع کرانے کے لیے تھے، سکروٹنی تھی، پھر پولنگ تھی، ہر چیز موجود تھی۔ ایک منٹ، تو یہ سامنے آتے ہیں انہیں اٹھا لیتے ہیں، ہر چیز موجود تھی نا، ہر چیز موجود تھی۔ وہ ادھر 2 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ سارے لوگ اکٹھے کون آتا ہے؟ شاہ محمود قریشی کو کھڑا کرتے، وہ سامنے لا کے جیل سے، عمران خان کو کھڑا کرتے، اجاز چودھری کو کھڑا کرتے، پرویز الہی کو کھڑا کرتے، کس کو کھڑا کرتے؟ سارے تو جیل میں بند ہیں۔ ویڈیو میں سمینہ پاشا نے کافی اچھے طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا ان کے ورکروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے الیکشن میں، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ سروردی صاحب کے 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، بھئی اس بات کو آپ چھوڑ دیں۔ ابھی جو ہو رہا ہے وہ سمینہ پاشا نے جیسے کہا ہے کہ جب ان ایک دوسری پارٹی سامنے موجود ہی نہیں، سمبل ہی نہیں، نشان ہی نہیں، اسی طرح نظامی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جب دوسری پارٹی ہے ہی نہیں الیکشن میں سامنے، آپ اس سے کیا مقابلہ کریں گے؟ تو اس بات کا سروردی صاحب تو بس مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ جا رہے تھے، دوسری سائڈ اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔